شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ جب ہم اپنے بچوں کو سنت اور حدیث کی کتابوں اور قرآن پاک کے متعلق ساری تعلیم دیں گے تو آپ کو ان کی اچھے برے کی تربیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مغربی تہذیب اپنانے سے بچوں کو روکیں جتنا ہو سکتا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کے استعمال پر بچے بہت زیادہ مغربی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، تو اس ثقافت کو ہمیں اپنانا نہیں چاہیے، بلکہ 1400 سال پیچھے جا کر ہی ہمیں کامیابی ملے گی، نہ کہ مغربی تہذیب کو اپنا کر، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو کہ کسی دور میں پرانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے سارے نسخے ہر دور میں ہی کامیاب ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ طلعت نے شیئر کی ہے کراچی سے۔ طلعت کہتے ہیں کہ ہم لوگ اب تو لاہور میں رہتے ہیں، لیکن میرا کراچی میں ابھی بھی کاروبار ہے۔ میرا بچپن سارا کراچی میں گزرا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک ڈرائیور رہتے تھے جو کہ گاڑی چلاتے تھے، اپنی ہی گاڑی چلاتے تھے وہ۔ ان دنوں میں یہ بات وہ کہتے ہیں کہ 25-30 سال پرانی ہے۔ ان دنوں میں مشہور تھا کہ کراچی کی ایک وہ کہتے ہیں برج، جس کو ہم پل بولتے ہیں، وہ تھی، اور اس پہ مشہور تھا کہ ایک لڑکی کا آسیب دیکھا جاتا ہے، ایک لڑکی کو دیکھا جاتا ہے۔ آج سے 150 سال پہلے، 100-150 سال پہلے ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ میں دو میاں بیوی اپنے موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اس ایکسیڈنٹ میں جب وہ نیچے گرے ان کی جانیں تو بچ گئیں، لیکن ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا، انہوں نے اس سے لفٹ لی، اور اس لفٹ میں اس نے کیا کیا کہ اس نے اس لڑکی کا جو خاوند تھا اس کو، اس کے شوہر کو مار دیا، اور اس لڑکی کی عزت کو خراب کیا، جس سے اس لڑکی نے اسی برج کے اوپر سے چھلانگ لگا دی تھی۔ پرانے زمانے کی برج کے اوپر سے، یا وہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑی تھی جہاں پر جا کر اس نے یہ سارا کام کیا، ادھر اس نے لڑکی نے چھلانگ لگائی اور وہ مر گئی۔ مشہور تھا کہ اس لڑکی کے آسیب کو، لڑکی تو مر گئی تھی، لیکن آپ سب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، اگر وہ جگہ آسیب زدہ ہو، بھاری ہو، تو اس جگہ پر جنات، جو شرارتی جنات ہیں، وہ اس جگہ پر اپنا وہ روپ بنا کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ادھر پناہ لے لیتے ہیں، اور اس جگہ پر اسی شخص کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اب افواہ یہی اڑی تھی کہ اسی لڑکی کا آسیب سب کو نظر آتا ہے، اور وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی ہے جس نے اس کو مارا تھا۔ لیکن اب 150 سال پرانی بات ہے، وہ ڈرائیور اگر اسے مل بھی گیا ہو تو وہ تو اب بھی لوگوں کو نظر آتی ہے، یعنی 25-30 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام راجو تھا۔ طلعت کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ رات کافی لیٹ میں واپس آ رہا، اور اسی برج سے میرا گزرنا ہوا۔ میں نے دیکھا دور ایک لڑکی، سارے سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور وہ لڑکی، اس کے ماتھے سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے مجھ سے لفٹ مانگی، میں نے اسے پوچھا کہ کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے کوئی جگہ بتائی، اور اسی جگہ پر میں اسے لے کر جانے لگا۔ وہ میرے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھی، فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھی۔ سارے راستے میں شیشے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی لگاتار مجھے دیکھ رہی تھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے اپنی پلکیں نہیں چپکائیں۔ اس ٹائم پر بھی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ خیر اس لڑکی نے کافی گلیاں گھما گھما کر مجھے ایک گلی کے آگے رکنے کا کہا، ایک گھر کے آگے، اور میں اس گھر کے آگے اس کو اتارا۔ اتارنے کے بعد وہ لڑکی اندر چلی گئی میرے سامنے۔ میرا شکریہ ادا کیا اس نے۔ یعنی وہ 2-3 دن گزر گئے۔ وہ کہتے راجو بھائی کہ میرے دل میں ایک چیز تھی کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کا حال پوچھوں، آخر وہ لڑکی کہاں سے آئی، کہاں تھی، کدھر گئی، اتنی رات کو کوئی لڑکی، کیا چکر ہے۔ مجھے اس کا ایگزیکٹ ایڈریس جو تھا اس کے گھر کا وہ یاد تھا۔ اسی ایڈریس پہ میں اس کے گھر کے پاس پہنچ گیا، لوکیشن پہ پہنچ گیا، اور میں نے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے ایک بزرگ شخص نکلے، اور میں نے ان سے کہا کہ کیسے ہیں آپ؟ تو انہوں نے میرا حال چال پوچھا۔
اور اپنے اصل مدعے کی طرف میں آیا اور میں نے کہا کہ 2 رات پہلے میں نے آپ کی بیٹی کو ادھر اتارا تھا. تو بڑے حیران ہوئے اور تھوڑا مسکرائے بھی اور کہتے کہ میری بیٹی تو کوئی نہیں ہے ادھر. تو ہم لوگ جو رہ رہے ہیں اس سے پہلے میرے تایا ابو کا یہ گھر تھا. اب جن کے تایا ابو کا یہ گھر تھا یعنی جن کی وہ بیٹی تھی اور یہ اب جو بزرگ شخص تھے یہ بھی بہت بزرگ ہو چکے تھے. ان کی ایج بھی اس ٹائم 70-80 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ تم اندر آ جاؤ. وہ مجھے ڈرائنگ روم میں اندر لے گئے. میں اندر جا کر بیٹھا اور کہنے لگے کہ یہ پانی وغیرہ پیو پھر میں تمہاری آرام سے بات سنتا ہوں. میں نے مجھے پانی پلایا اور مجھے کہا کہ ایک تصویر لے کر آئے. پرانی تصویر تھی کافی پرانی اور مجھے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ کہیں اس تصویر کی بات تو نہیں کر رہے, اس لڑکی کی بات تو نہیں کر رہے تم. ایگزیکٹلی وہی لڑکی تھی اور وائٹ لباس میں تھی وہ اس تصویر میں بھی. میں نے کہا بالکل میں انہی کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا تم نے؟ تو اس نے کہا جو ساری بات تھی سچویشن پیش آئی 2:30 بجے رات ایک لڑکی کے ماتھے سے خون ٹپک رہا ہے وہ ساری سٹوری سنائی. اور وہ کافی مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم یہ پہلے شخص نہیں ہو جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا اور زیادہ تر جو گاڑی چلانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں انہی کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ میرے بھائی کی بیٹی تھی, نہیں یعنی ان کے تایا ابو کی بیٹی تھی. وہ جو بزرگ تھے ان کی تایا ابو کی بیٹی تھی. ان کو بھی فوت ہوئے کتنے سال گزر گئے. اب تو میری عمر بھی 80 کے لگ بھگ ہے. اس بات کو 100 سال گزر چکا ہے. وہ لڑکی اسی طرح کسی نہ کسی کو ضرور نظر آتی ہے اور پھر اس کو گھر تک بھی لے کر آتی ہے تاکہ اس کے متعلق پتہ لگ سکے. یہ مر چکی ہے, اس کو مرے بھی کئی سال گزر چکے ہیں. یہ کہانی ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں. بہت سے لوگ اسی گھر کے ایڈریس پہ اس لڑکی کے متعلق پوچھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہ میرے تایا ابو کی بیٹی تھی. اس کے بعد ہم لوگوں کا یہ جدی پشتی گھر ہے اور اس میں اب میری نسل رہتی ہے. وہ لڑکی مر چکی ہے اور ہر رات اس ڈرائیور کو ڈھونڈتی ہے. پتہ نہیں وہ ڈرائیور اس کو ملا یا نہیں ملا, وہ اپنا بدلہ لے سکی ہے یا نہیں لے سکی, لیکن وہ اسی طرح کسی نہ کسی ڈرائیور کو نظر آتی ہے اور وہ ڈرائیور پھر ہم تک آتا ہے. وہ لڑکی مر چکی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آئندہ اس راستے سے گزرو تو اپنے ساتھیوں کو بھی اویئر کر دو کہ وہ تم لوگوں کو نظر آئے تو اس کے جھانسے میں مت آنا, کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں ہے. وہ ایک چڑیل آفت ہے جو کہ تم لوگوں کو ڈائن نظر آتی ہے. شکر ہے کہ وہ تم لوگوں کو نقصان نہیں دیتی. یہ کہانی تھی طلعت کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی. اور طلعت کہتے ہیں ایک اور واقعہ شیئر کروں گا سانگڑا ہل کا. وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر گیا, میرا ادھر بھی بزنس وغیرہ تھا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا. وہاں پر ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کے متعلق مشہور تھا کہ ادھر ایک ڈائن ہے, ایک ڈائن کا بسیرا ہے اور اس کے پیچھے ایک گھوڑے والا بزرگ شخص لگا ہوتا ہے. آدھی رات کے ٹائم گلی میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی گھوڑا بھگاتا ہوا اس عورت کے پیچھے, اور وہ عورت چیخیں مارتی ہے. اس کی اتنی خوفناک چیخیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پرانا گاؤں ہے سانگڑے کی سائڈ پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر گئے, ہم لوگوں نے دیکھی وہ جگہ, وہ اتنا قدیم گاؤں تھا, اس قدر قدیم گاؤں تھا. انہوں نے کہا کہ اس چیز کو جھوٹ مت سمجھیے گا, آپ ادھر رات رہیں اور اس چیز کا مشاہدہ خود کریں, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کتنے % سچ کہہ رہے ہیں. خیر اس چیز کی بھی ایک بڑی تھی ہمیں کہ ہم دیکھیں کہ آخر اس بات میں کتنا سچ چھپا ہوا ہے. ہم لوگ وہ رات ادھر رہے. تقریباً رات 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا. اچانک سے باہر گلی میں زوردار ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی. میں ونڈو کھول کے دیکھنے لگا تو میرے دوست نے منع کیا کہ بالکل یہ غلطی نہ کرنا, وہ بہت خوفناک ہے, اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو تمہارا ذہنی توازن بگڑ جائے گا. ہمارے ہاں ادھر ایک شخص نے اور ایک بابا جی نے اس کو دیکھا تھا. جس لڑکے نے اس کو دیکھا تھا اس کا تو دماغی توازن خراب ہو گیا اور ایک ہی ہفتے کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جن بزرگوں نے دیکھا وہ کافی علم رکھتے تھے اور انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اتنی خوفناک ہے, بالکل دبلی پتلی کمزور سی کالی سیاہ, اور وہ ساڑی میں ملبوس ہوتی ہے. اتنی خوفناک کالی جلی ہوئی ہوتی ہے کہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے وہ بزرگ. ان بزرگوں کے ذہنی توازن کو تو کچھ نہ ہوا کیونکہ وہ اللہ کے ہاں ان کا نام تھا, ذکر تھا, وہ عبادت کرتے تھے بہت, لیکن 1-2 ماہ کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ تو اللہ کی طرف سے ہوئی جو بھی تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کی غلطی نہ کرنا. ان بزرگوں نے یہ بتایا کہ وہ آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک شخص لگا ہوتا ہے جو کہ گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے.
جو اس کے پیچھے ہوتا ہے وہ بھی ایک عامل ہے. پرانے دور میں سنا تھا کہ ایک عامل اس چڑیل کو قید کرنا چاہتا تھا. اس کو قید کرتے کرتے اس عامل کی خود کی بھی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ اس آفت ڈائن کو قید نہ کر سکا. مرنے کے بعد بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ تماشا اس گاؤں میں نظر آتا ہے. گھوڑے پہ سوار ایک عامل جو کہ پرانے وقتوں کا عامل تھا، وہ اس چڑیل کو اس گاؤں کے اندر سے بھگاتا ہوا باہر لے جاتا ہے تاکہ یہ گاؤں کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے. یہ کہانی اس عامل کی تھی جو کہ وہ طلعت کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دوست سے پتہ لگی. پرانا قدیم گاؤں کہتے ہیں، اتنا قدیم گاؤں تھا کہ اس کے اوپر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے دروازے اور اوپر مٹی کے گھر، ان کے اوپر وہ جو جھاڑیاں سی وہ کہتے ہیں کہ وہ لگی ہوئی تھیں. انہوں نے وہ قدیم دور کے گھر، ادھر لائٹ نہیں تھی، ادھر انہوں نے وہ جو لائٹس جلائی جاتی ہیں دوسری وہ لائٹ تھیں. کچھ کچھ گھروں میں وہ کہتے ہیں کہ سولر پلیٹیں لگی تھی، کچھ گھروں میں وہ بھی ایک یا دو، اور ان کے ذریعے ان کی لائٹ آتی تھی. اتنا قدیم وہ گاؤں تھا. یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کافی پرانا بات ہے، یہی کرنے کے 6-7 سال پرانی بات ہے. ہم نے خود آواز سنی چیختے ہوئے اس عورت کی، ایسے جیسے اس کو کوئی مارتا ہوا بھگاتا ہوا آگے لے کے جا رہا ہے، اور وہ جانا نہیں چاہ رہی. وہ اس لیے ان کو اس گاؤں سے نکال کر کوئی بزرگ ہیں جو کہ اس کو لے جاتے ہیں، اس کو قید نہیں کر سکے لیکن اس کو اپنے گاؤں کے لوگوں کو نقصان بھی نہیں دینے دیتے. وہ جو بزرگ نظر آتے ہیں ان بزرگوں کی بھی جو قبر ہے وہ اسی گاؤں کے اندر قبرستان میں ہے. وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی محفوظ کر رہے ہیں. اللہ پاک مرنے کے بعد بھی اپنے کچھ نیک لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دیتا ہے ایسے کاموں پر، اور وہ اللہ پاک ان کے ذریعے ان کی مدد کرواتے ہیں. بے شک یہ کہانی تھی طلعت کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی. بہت شکریہ طلعت. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی عظیم فاطمہ نے شیئر کی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری ہی جو نوکرانی ہے اس کے کہتی ہیں کہ اس کے اوپر اسیب ہے یا جو بھی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ اس کے روپ میں ہمیں چیز نظر آتی ہے. اس کے اوپر تو وہ کہتی ہیں اسیب کیا ہوگا، لیکن اس کے روپ میں بہت دفعہ ہم سب گھر والوں کو نظر آئی، ایون کہ ہم لوگ ڈر گئے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے گھر کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے نیچے گیسٹ روم میں. ہم لوگوں کی کزنیں آئی ہوئی تھی اور وہ سارے نیچے ہی تھے. میں اوپر گئی، مجھے کوئی کام تھا، اور کام کرنے کے بعد تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں ان کے پاس دوبارہ بیٹھنے کے لیے نیچے جا رہی تھی. میں نے اب دیکھا کہ میں اپنے روم سے نکلی ہوں، میرا روم 2nd فلور پہ ہے اور سیڑھیوں میں یہ ہماری کام والی کھڑی ہے بالکل خاموش. اس نے مجھے دیکھا، پہلے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے دیکھنے کے بعد یہ نیچے سیڑھیوں سے اتری ہے. اترتے یہ میری آنکھوں کے سامنے اندر کمرے میں چلی گئی. اب میں حیران تھی کہ ادھر تو ہم سارے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یہ ادھر کیا کرے گی. تو میں نے کہا چلو میں جا کر پوچھتی ہوں. رات 1:30 بجے تک یہ جا کر کیا کر رہی ہے. میں اندر کمرے میں گئی ہوں ان کے پاس گیسٹ روم میں. تو میں نے پوچھا کہ ادھر کام والی تھی، تو انہوں نے کہا وہ تو ادھر نہیں ہے، وہ تو ادھر آئی نہیں ہے. میں نے فوراً جا کر اس کا کمرہ چیک کیا تو اس کا کمرہ جب کھولا تو وہ تو اپنی امی کے ساتھ سو رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے سوئی ہوئی ہے. میں نے ان کا دروازہ بند کیا اور خود باہر آ گئی. پھر میری امی نے دیکھا، میری امی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. وہ کچن میں کام کر رہی تھیں اور انہوں نے اپنی کام والی کی بیٹی کو، یعنی جو ہماری کام والی ہے اس کی بیٹی جس کا نیم میں آن ایئر نہیں کر سکتی، اس کو بلایا. تو اب اس کی آواز آئی جی میں آئی. یہ بات جب اس نے کی، امی نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ کھڑی تھی لیکن اس کا جو نیچے والا دھڑ تھا وہ غائب تھا. یعنی کام والی تھی اور نیچے دھڑ نہیں تھا، اوپر صرف پیٹ تک وہ تھا جو بھی تھا. امی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا. ابو کو ہم سب کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں یہ اس کے روپ میں کیا چیز ہے. یہ لڑکی وہ ہمیں تو نظر نہیں آئی، خیر سارے گھر والوں کو اس کے روپ میں نظر آتی تھی. پھر ہم لوگ اتنا ڈر گئے کہ ہم لوگ مجبور ہو چکے تھے اور ہم نے اس بچی کو نکال دیا کیونکہ وہ اس کے روپ میں نظر آتی تھی. ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ بچی بھی پوزیسڈ نہ ہو جائے. خیر جب ہم نے اس بچی کو نکال دیا، ہمیں پھر اس کے روپ میں نظر نہیں آئی، لیکن جو ہم لوگوں کا باہر لان ہے، ہم لوگوں کے لان کے اندر یہ مخلوق ہے بیسیکلی. میرے ماموں بھی باہر سے آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا تھا. ہمارے لان میں ایک بڑا درخت ہے برگد کا، بہت پرانا. اس کے پیچھے سے ان کو ایک عورت نے آواز لگائی اور ماموں کہتے ہیں یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے جب امی کی نئی شادی ہوئی تھی. اس برگد کے پیڑ سے ان کو ایک عورت کی آواز آئی اور عورت ان کو پیچھے سے چھپ کے دیکھ رہی تھی. ماموں جیسے اس کی طرف گئے اس کے پاس تو ماموں نے دیکھا کہ اس کا اوپر والا حصہ تو ٹھیک ہے لیکن نیچے ٹانگیں نہیں ہیں اس کی. ماموں تو شور مچاتے اندر آئے، انہوں نے امی کو ابو کو سب کو بتایا اور امی نے کہا کہ ہم بھی اس مخلوق کو دیکھ چکے ہیں. ہمارے لان میں تو وہ رہتی ہے لیکن اب وہ اس بچی کے روپ میں بہت زیادہ آ رہی تھی. کیوں آ رہی تھی؟ ہمیں کسی بزرگ نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس بچی کو کام سے نکال دو کیونکہ یہ اس کو نقصان دے سکتی ہے، جہاں تک کہ اس کو مار کر اس کے روپ میں بھی تم لوگوں کے گھر آ سکتی ہے.
اس کے وجود کے اندر بھی آ سکتی ہے. بہت سی ایسی ہیپننگز ہوتی ہیں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, جس کو وہ کہتی ہیں. میں نے بہت سی ہارر سٹوری سنی, آپ کے چینل کی بھی, نوشین کے, اور بھی ایک دو چینلز کے انہوں نے نام لیے, لیکن لوگ نیچے اتنے الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کو لوگ جھوٹ کہہ دیتے ہیں. عظیم فاطمہ کہتی ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو ان کو جھوٹ کہتے ہیں ایک دفعہ ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہونے چاہیے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے. انسانی زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے. آج کل کے دور میں جادو, جنات, یہ موذی بیماریاں اس قدر آ چکی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اور یہ ساری بیماریوں کی جڑ لسنر صرف فحاشی, اسلام سے دوری ہے. انسان سمجھتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں یہی کافی ہے, اور ہمارا یہی احسان کافی ہے کہ ہم اسلام ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے, تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. نہیں, اسلام کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی, ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. 5 ٹائم نماز, قرآن پاک, اچھے کام, نیک کام اور درود شریف پڑھنا ہوگا. کسی کی زندگی خراب نہیں کرنی ہوگی. اپنے آپ کو, اپنی خواتین کو, اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز دلانی ہوگی. فحاشی ہر چیز کا آج کل گڑھ بنی ہے, جو کہ بیماریاں لوگوں پر آ رہی ہیں, اللہ معاف کرے. اور عظیم فاطمہ کہتی ہیں کہ پھر اس نوکرانی کو نکال دیا گیا. اب وہ گھر کے اندر تو نظر نہیں آتی, لیکن وہ ہمارے لون کے اندر ضرور موجود ہے. تو یہ کہانی تھی عظیم فاطمہ کی. بہت شکریہ آپ کا. اور لسنر, ایک چھوٹا سا خوفناک واقعہ بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو بڑا اثر کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ دین سے دوری جتنا ہو سکتا ہے باوضو رہیں اور اپنے اوپر حصار کریں. اسی طرح ایک لڑکی تھی اور وہ 24 گھنٹے گانے سنتی تھی, یہاں تک کہ ہینڈ فری لگا کر گانے سننا, بس پڑھائی سے فارغ ہونا اور پھر گانوں میں دلچسپی. اس لڑکی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ آدھی رات کے ٹائم کہیں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی گانے سن رہی تھی, اور اس کے اوپر ایک جن نے حملہ کیا. وہ جن جو تھا وہ غیر مذہب تھا, مسلمان نہیں تھا. اور اس جن نے کہا کہ مجھے تم بہت پسند ہو کیونکہ تم 24 گھنٹے گانے سنتی ہو مسلمان ہونے کے باوجود. اسلام سے تمہاری دوری مجھے بہت پسند ہے, اور اب میں تمہارے اوپر حاوی ہو چکا ہوں, تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں, یہاں تک کہ تم مجھ سے شادی کر لو, کیونکہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. تم بھی اللہ کا صرف نام لیتی ہو لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتی. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی تھی ہم لوگوں کی کام والی نے. انہیں کے علاقے میں وہ لڑکی رہتی تھی اور 24 گھنٹے گانے سنتی تھی. پھر اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوا, جہاں تک کہ اس کے علاج بھی ہوئے, لیکن وہ گانے سنتی تھی, 24 گھنٹے کام میں یہی تھا, اور پھر اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ معاف کرے, اللہ پاک ہم لوگوں کو بچائے. اس لڑکی کو اس جن نے مار دیا, اور کچھ لوگوں کے مطابق کام والی کہتی ہیں کہ وہ لڑکی مر گئی یا جن وہ ساتھ لے گیا اس کو. اس کے گھر والوں کو بھی سارے واقعے کے متعلق پتا تھا. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں, اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر. آخر میں کہنا چاہوں گی والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت صحت تندرستی سے رکھے, اور جن کے والدین بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا کرے, اور اللہ پاک ہم سب کو کامیابی عطا کرے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے میرے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اپنا, اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا, اور میرے چینل کو سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اللہ حافظ.